بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، پردہ نشین مائیوں اور بہنوں، آج کے درس کا عنوان نفس کے حقوق اور آداب ہیں۔ یہ درس کا دوسرا حصہ ہے۔ نفس کو کس طرح اپنے قابو میں رکھنا ہے، نفس کو کس طرح پاک و صاف کرنا ہے، انشاءاللہ آج قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم لوگ پڑھیں گے، سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ بندہ گناہوں سے توبہ کرے اور اپنے گناہوں پر شرمندگی ظاہر کریں اور اسے ندامت کا احساس بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ سورہ تحریم کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، اللہ کی طرف دل سے رجوع کرو، امید ہے وہ تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں جنت کے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں داخل کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو، تم سب اللہ کی طرف توبہ یعنی رجوع کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک موقع پر فرماتے ہیں، یا ایھا الناس توبوا إِلَى اللَّهِ فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ فِي الْيَوْمِ 100 مرة أو كما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، اے لوگو، اللہ کی طرف رجوع کرو، میں بھی دن میں 100 بار اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ یعنی ان قرآنی آیات سے اور حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد سچے دل سے توبہ کرنا ہے اور اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے، گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرنا ہے۔ پھر نفس کو پاک و صاف رکھنے کا دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ مراقبہ۔ مسلمان اپنی زندگی میں ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ میرا ہر کام اللہ تعالیٰ کے پیش نظر ہے اور اللہ تعالیٰ میرے ہر عمل کو جانتا ہے اور میرے خفیہ گوشوں پر بھی اس کی نظر ہے، میرا ہر عمل اس کے سامنے ہے۔ پھر انسان اللہ کی یاد میں اطمینان حاصل کرتا ہے اور اس کی فرما برداری میں خوشی محسوس کرتا ہے اور اپنے آپ کو اپنے رب کے قریب محسوس کرتا ہے اور اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور غیر اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ۔ سورہ نساء کی آیت ہے، اس سے بہتر دین کس کا ہے جو اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے، اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہے، یعنی نیک عمل بھی کرتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے، اس کا دین سب سے بہترین دین ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يُسْلِمُ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ سورہ لقمان کی آیت ہے، اور جو اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہے، تو گویا اس نے مضبوط کڑا پکڑ لیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ انہ یراک۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم عبادت الہی اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تمہارے اندر ایمان کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ایسا احساس ہو، تو کم سے کم تمہارے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سلف صالحین کا یہی طریقہ رہا، لہٰذا وہ اللہ کے مقرب بندے بن گئے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص سے کہتے ہیں، اے شخص،
اللہ کے مراقبے میں رہنا۔ اس آدمی نے پوچھا کس طرح؟ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیشہ اس طرح رہنا کہ گویا تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ سیرت کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن دینار رحمۃ اللہ علیہ یعنی تابعی ہیں، حضرت عمر کے ساتھ سفر میں تھے، ایک جگہ آرام کرنے کے لیے اترے تو دیکھتے ہیں کہ وہاں چرواہا بکریوں کو لے کر جا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا ایک چھوٹا سا امتحان لینا چاہتے ہیں اور چرواہے سے کہتے ہیں کہ اے چرواہے، ان بکریوں میں سے ایک بکری ہم کو فروخت کر دے، ہم کو بیچ دے۔ تو چرواہا کہتا ہے کہ حضرت یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ بکریوں کا مالک کوئی اور ہے، میں کیسے بیچ سکتا ہوں، میں تو غلام ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اپنے مالک سے کہہ دینا کہ ایک بکری کو بھیڑیا کھا لیا۔ تو غلام کہتا ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اس بات پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رو پڑتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ پھر دوسرے دن تلاش کر کے اس چرواہے بکریوں کو چرانے والے کے مالک کے پاس جاتے ہیں اور اس کی امانت داری کو بیان کرنے کے بعد اس چرواہے کو خریدتے ہیں اور آزاد کر دیتے ہیں۔ نفس کو قابو میں رکھنے کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ اپنا محاسبہ لینا چاہیے۔ ایک مسلمان روزانہ اپنے اعمال کا محاسبہ لیتے رہنا چاہیے اور زندگی میں اچھے عمل کرتے رہنا چاہیے۔ دن رات ایسے عمل کریں جو آخرت میں کام آئیں اور فائدہ مند ہوں، اور مسلمان کو اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ یہ دنیا عمل کا گھر ہے اور اس کا پھل، اس کا نتیجہ آخرت میں ملنے والا ہے۔ اگر فرائض میں کمی ہوتی ہے تو قضا کر کے پوری کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اگر نہیں ہو سکا تو نوافل سے اس کو پوری کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور پھر نوافل میں کمی محسوس ہوتی ہے تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اور مزید نوافل پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور گناہوں سے دور رہنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے۔ اگر گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو فوراً استغفار کرنا چاہیے اور روزانہ اپنے نفس کا محاسبہ کر لینا چاہیے۔ اس طرح نفس کی اصلاح ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ سورہ حشر کی آیت ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر نفس دیکھے، یعنی ہر آدمی دیکھے کہ کل کے لیے یعنی آخرت کے لیے اس نے کیا آگے بھیجا ہے، کیا عمل بھیجا ہے، نیک عمل بھیجا ہے یا برا عمل بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو تم سب اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ اپنے اعمال کا محاسبہ لیتے تھے۔ جب رات ہوتی تھی تو اپنے پاؤں پر درہ مارتے تھے اور کہتے تھے کہ تو نے آج یہ کام کیوں کیا۔ روزانہ اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتے تھے، روزانہ اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک باغ تھا، باغ کے کام میں اس طرح لگ گئے کہ نماز چھوٹ گئی۔ بعد میں نماز ادا کرنے کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باغ کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتے ہیں کہ اسی باغ کی وجہ سے میری نماز میں سستی ہوئی، سمجھ کر اس باغ کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتے ہیں۔ امت کے صالحین اپنی کمزوریوں کو اسی طرح دور کرتے تھے کہ کمزوریوں کا جائزہ لیتے تھے اور آئندہ وہ غلطیاں سرزد نہ ہو، اس طرح جتن کرتے تھے، اور پھر تقوی کو لازم پکڑ لیتے تھے اور خواہشات پر قابو پا لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ سورہ نازعات کی آیت ہے، اور جو آدمی اپنے رب کے آگے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہش سے بچا لیا، بس اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یعنی جو آدمی نفسانی خواہشات سے بچتا ہے اور نفس کو
ख्वाबों में रख लेता है, बुरे कामों से रुक जाता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए उसका ठिकाना जन्नत बना देता है। और फिर आगे अपने नफ्स को ख्वाबों में रखने और उसे पाक व साफ़ रखने के लिए एक और तरीक़ा है, वो है मुजाहिदा, यानी अपने नफ्स से रोज़ाना जिहाद करता रहे। हर मुसलमान को ये बात अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि उसका सबसे पहला दुश्मन उसका नफ्स है। हमेशा वो बुराइयों की तरफ उकसाता है, अच्छाइयों से आदमी को दूर रखने की कोशिश करता है और हमेशा बुराई का हुक्म देता है। सूरह यूसुफ की आयत है, अल्लाह ताला का फरमान है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्सा लअम्मारतुन बिस्सू, और मैं अपने नफ्स की बरात नहीं करता, ये तो बुराई का हुक्म देता रहता है। यानी उसे आराम और राहत पसंद है और मुश्किल कामों में, अल्लाह की फरमाबरदारी में अपने आप को नफ्स लगाना नहीं चाहता और ख्वाहिशात की तरफ आदमी को ले जाने की कोशिश करता है। यही नफ्स अम्मारा है। उलमा इकराम फरमाते हैं कि नफ्स की 3 किस्में हैं। पहला नफ्स अम्मारा है, जो आदमी को हमेशा बुराई का हुक्म देता है, गुनाहों की तरफ उकसाता है। दूसरा नफ्स है नफ्स लवामा, जो आदमी को बुरे काम करने से रोकता है और मलामत करता है। तीसरा नफ्स मुतमइन्ना, जब आदमी बुरे कामों से रुक जाता है और अपने नफ्स को काबू कर लेता है तो उसका नफ्स मुतमईन हो जाता है और हमेशा अच्छे कामों की तरफ इंसान को तरगीब दिलाता है, वो नफ्स मुतमइन्ना है। जब देखता है कि उसका नफ्स उसे अल्लाह की इताअत से दूर करने की कोशिश करता है और नेकियों से दूर रखने की कोशिश करता है, तो आदमी उस नफ्स को सज़ा देता है और उस पर मलामत करता है और लाजिमन ऐसे काम करता है जो नफ्स को भारी पड़ते हैं, और नेक काम करने की वजह से नफ्स कमज़ोर पड़ जाता है और आहिस्ता आहिस्ता नफ्स सीधा हो जाता है, यहाँ तक कि उसका नफ्स मुतमईन और पाक व साफ़ हो जाता है। इसी को मुजाहिदे नफ्स कहते हैं। अल्लाह ताला का फरमान है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमाल मुहसिनीन। सूरह अनकबूत की आयत है, और जो लोग हमारे रास्ते में कोशिश करते हैं, यानी भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना और अल्लाह के दीन को दुनिया में कायम करने की कोशिश करना, जब आदमी ऐसी कोशिश करता है तो अल्लाह ताला भी उसे साथ देते हैं, अल्लाह ताला की मदद उसके साथ होती है। और जो लोग हमारी राह में कोशिश करते हैं तो हम ज़रूर उन्हें अपने रास्ते दिखाते हैं और अल्लाह ताला नेकी करने वालों के साथ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त लंबी लंबी नमाज़ें पढ़ा करते थे, यहाँ तक कि आपके खुतमे मुबारक सूझ जाते थे। आपसे पूछा जाता कि इतनी लंबी नमाज क्यों पढ़ते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, अफला उहिब्बु अन अकूना अब्दन शकूरा। सही बुखारी की ये बात है, क्या मैं इस बात को पसंद न करूं कि मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनूं। यानी नफ्स को काबू में रख लेने का, काबू में करने का ये एक ज़रिया भी है कि हम अल्लाह की इबादत में लगे रहें, तो इंशाअल्लाह नफ्स हमारे काबू में आ जाएगा। सैयदना अली करमल्लाहु वजहू फरमाते हैं कि सहाबा इकराम का अमल बहुत बेहतरीन होता था। आप फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, मैंने असहाब मोहम्मद को देखा है, आज मैं उनके जैसा कोई नहीं देख रहा। और लोग सुबह को उठते तो उनकी हालत परागंदा होती, जिस्म सर्द रंग का हो जाता, यानी पीला पड़ जाता, यानी रात तमाम इबादत में गुजारते, नहीं सोते थे और रात के वक्त सजदा व क़ियाम में लगे रहते थे और अल्लाह की किताब यानी कुरान की तिलावत करते रहते थे। कभी खड़े रहते थे और कभी पेशानी के बल सजदे में गिरे रहते थे, और अल्लाह के ज़िक्र के वक्त वो इस तरह झुक जाते थे जिस तरह तेज़ हवा आने से पौधा झुक जाता है, और अल्लाह के डर से उनके आँखों से आंसू भी गिरते थे। अल्लाह अल्लाह, सहाबा इकराम का ये अमल था, इसीलिए वो लोग अपने नफ्स पर पूरी तरह काबू पा चुके थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको भी अपने नफ्स पर काबू पा लेने की तौफीक अता फ़रमाए और हमेशा गुनाहों से तौबा करने और अपना मुहासिबा करते रहने की अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आखिर में भाई बहनों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कुरान और हदीस की ये तालीमात दूर दूर तक पहुँच सकें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।